آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم اسلام کی جملہ عبادات کو دیکھیں اور انسان کی تخلیق کے مقصد کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا تو فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور تمام جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم نے عبادت سمجھ رکھا ہے، مثلا ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں اور وہ ہے، اور سب سے بڑی عبادت ہے، روزہ ہے بہت بڑی عبادت ہے، حج ہے بہت بڑی عبادت ہے، تسبیح و تحلیل ہے بہت بڑی عبادت ہے۔ الغرض ہم ان ساری چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں اور یہ ہے، مگر جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم رمضان کے روزے رکھیں تو حاضرین محترم یہ پورے سال میں ایک مہینے کے لیے آتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں نہیں آتے۔ اگر ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم با جماعت نماز بھی پڑھیں پانچوں تو 2 گھنٹوں میں ساری نمازیں ہماری مکمل ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم تنہا پڑھیں تو 35-40 منٹ میں ہماری ساری نمازیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اب باری تعالیٰ تو نے تو ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، جبکہ ہماری ساری عبادتیں جنہیں ہم محض عبادت سمجھتے ہیں اور جنہیں ہی عبادت سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور عمل کو ہم عبادت تصور نہیں کرتے، تو وہ چیزیں بھی یا مہینے میں پوری ہو جاتی ہیں۔ حج ہے تو وہ زندگی میں ایک بار آتا ہے۔ تو الغرض بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کو ہم عبادت تصور کرتے ہیں وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی زندگی کا مقصد واضح نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، جبکہ جن چیزوں پر ہمارا فوکس ہے وہ چیزیں یا تو 2 گھنٹوں میں پوری ہو جاتی ہیں، یا 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے، یا زندگی میں ایک دفعہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو باقی ٹائم بچا، اس کا مطلب ہے وہ ٹائم ہمارا عبادت سے خالی ہے؟ فرمایا نہیں، وہ بھی عبادت میں شمار ہو سکتا ہے اگر وہ راستے اور وہ کام تم اپنی زندگی میں اپنا لو جو میں نے اپنے محبوب کے ذریعے تمہیں کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، انسان کی زندگی جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، تو باری تعالیٰ پھر وہ 24 گھنٹے کون سی عبادت ہے جو ہم کریں تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہو جائے؟ فرمایا نماز عبادت ہے، وہ 2 گھنٹے میں پوری ہو جائے گی۔ روزہ عبادت ہے، وہ 1 مہینے میں پورا ہو جائے گا۔ حج عبادت ہے، وہ زندگی میں 1 مرتبہ جس خوش نصیب کو جسے استطاعت ہوئی وہ کر لے گا۔ لیکن یاد رکھو کچھ کام ایسے ہیں کہ جو تم 24 گھنٹے کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور یوں جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا کہ میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فرمایا وہ کام تم اپنی زندگی میں داخل کر لو گے تو تمہارا ایک ایک لمحہ میری عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ حاضرین محترم، میں آج کے اس مختصر وقت میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر کے تقاضے۔ یہ 2 میرے موضوع ہوں گے، میں آدھا ٹائم ان دونوں موضوعات پر لگانا چاہتا ہوں۔ آؤ، وہ اخلاق ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے ہم 24 گھنٹے اپنا سکتے ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر اخلاق سے خالی ہو جائیں تو وہ عبادتیں جنہیں ہم محض عبادت سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ حاضرین محترم، آؤ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، ایک ایک جملہ بڑا قیمتی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بے شک عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ حاضرین محترم، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخری جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے یہ موضوع کیوں رکھا؟
تو آپ اگر سوسائٹی پر نظر ڈالیں، اللہ پاک، آپ اگر سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اچھے مسلمان تو ہیں مگر اچھے انسان نہیں ہیں. ہم اچھے مسلمان ہیں، مثلا مسلمان کا کام نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سارے نیک اعمال کرتے ہیں، مگر انسانیت جس اخلاق کی بات کرتی ہے، جس پیار کی بات کرتی ہے، جس احترام کی بات کرتی ہے، جس حسد، تکبر، رعونت، جھوٹ کے خاتمے کی بات کرتی ہے، وہ اعمال ہماری زندگی میں داخل نہیں ہے. یاد رکھ لیں، اچھا مسلمان کبھی بن ہی نہیں سکتا اگر وہ اچھا انسان نہ ہو. بولیے کیا؟ اچھا مسلمان کبھی بن ہی نہیں سکتا اگر وہ اچھا انسان نہ ہو. اب یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے جب حبیب مکرم، رحمت عالم، نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرمایا تو فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ آپ کی ذات اخلاق نیچے رہ جاتے ہیں، آپ کی ذات اعلیٰ بنا دی گئی ہے. یہ جو آیت قرآنی ہے ذرا اس پر تھوڑا سا غور کیجئے گا. میں بڑے ایمان افروز باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پہلا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ جو پہلا لفظ ہے واو، اس کو بولتے ہیں لغت کی زبان میں یہ واو عاطفہ ہے. اور واو عاطفہ یاد رکھ لیں، اس واو کو لانے کی ضرورت نہیں تھی. مثلا اگر اللہ رب العزت قرآن مجید میں یوں فرما دیتا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، تو یہ جملہ پورا ہو جاتا ہے. یہ واو کا معنی ہے اور، واو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. حاضرین محترم، اب ائمہ نے لکھا کہ یہ جو واو آیا ہے، یہ واو اس لیے آیا ہے کہ اللہ رب العزت خاص بات کرنا چاہ رہا ہے. پیچھے قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے چلے جائیے تو یہ سورہ القلم کی یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت پچھلی آیت میں ایک اور بات کر رہا ہے، اور بات کر رہا ہے، اور بات کرتے کرتے آخری اہم بات کرنے سے پہلے اور لایا، اور لا کے فرمایا لوگوں سن لو، یہ جو میں واو لایا ہوں یہ واو عام نہیں ہے، یہ واو عاطفہ ہے. اور عاطفہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی واو جس کو جس آیت میں لگا دیا جائے اس آیت میں کی جانے والی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عام بات نہیں ہے. میں بڑی تاکید کر کے اپنے محبوب کے اخلاق کو بیان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز فرمایا. یہ پہلی بات. پھر آگے چلتے ہیں. فرمایا اِنَّكَ، یہ جو لفظ اِنَّا آیا واو کے بعد اِنَّا، میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے گزر جاؤں گا، مشکل بات نہیں ہے. یہ پہلا، اللہ رب العزت نے اس آیت میں 4 تاکیدیں بیان فرمائی. پہلی تاکید واو، پھر وہ اِنَّا. یہ لفظ اِنَّا بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، علماء جانتے اس بات کو. اب یہ اِنَّا جس لفظ پر آ جائے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے حبیب بے شک تیرے دشمن سارے بد نسلے ہو گئے ہیں. حاضرین محترم، جس لفظ پر بھی اِنَّا آ جائے تو فرمایا یہ اِنَّا تاکید کے لیے آتا ہے. اچھا پھر آگے چلے، لا علا، اب علا سے پہلے لام لگایا. یہ لام بھی یہ حروف جار میں سے ہے. اب یہ عربی لغت کے میں جملے بول رہا ہوں مگر آپ نے سمپل سادہ بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ واو بھی تاکید کے لیے ہے، اِنَّا بھی بولیے تاکید کے لیے ہے، علا سے پہلے جو لام لگایا یہ بھی تاکید کے لیے ہے. اور آگے فرمایا خلقٍ عظیم، خلقٍ عظیم، یعنی وہ عظیم ہو کر محبوب کے خلق کو عظیم قرار دے رہا ہے. یاد رکھیں، میں کسی کو عظیم کہوں اس کی اور بات ہے، قبلہ کاری صاحب کسی کو عظیم کہیں اس کی اور بات ہے، بزرگ کسی کو کہیں اور بات ہے، وقت کا شیخ، محدث، مفسر، مجدد کسی کو کہے وہ اور بات ہے. قربان جاؤں جو خود عظیم ہے،
واہ 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 واہ، جو رب خود عظیم ہے وہ اپنے محبوب کے خلق کو عظیم قرار دے رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، واو بھی تاکید کے لیے، انا بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، اور جب عظیم نے اپنے محبوب کے خلق کو عظیم قرار دیا تو یہ لفظ عظیم بھی تاکید کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت قرآنی میں 4 تاکیدات بیان کر کے اپنے محبوب کے خلق کو عظیم قرار دیا ہے۔ 4 تاکیدیں۔ حاضرین محترم، یہاں پر آپ دیکھیے اعلیٰ، اب میں لا الا کے بعد اب ذرا بڑی توجہ سے یہ جملہ ذرا سنیے۔ الا کا معنی ہوتا ہے پر، بولیے الا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر۔ جیسے اب یہ کتاب یہ اس ڈائس پر ہے اور ڈائس نیچے ہے، یعنی پر کا ایک اور آسان لفظ بولو تو اوپر، پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اے حبیب مکرم آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یعنی اس کائنات میں جتنے اخلاق پائے جاتے ہیں اے حبیب مکرم سارے اخلاق نیچے ہیں، تیرا اخلاق سب سے بلند بنا دیا گیا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بڑی ایمان افروز کسی نے بات کہی، انہوں نے، بلکہ کسی نے کیا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس بات کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو الا آیا ہے نا، لا الا، الا کا معنی ہے پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں نا جی دنیا میں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہندو، ایون جو الہامی نہیں بھی ہیں، جتنے بھی مذاہب اس وقت پوری دنیا میں 4500 مذاہب ہیں، تو پھر جتنے بھی مذاہب ہیں نا، سارے مذاہب میں جو کامن بات ہے، ایک جیسی بات ہے، وہ ہے کہ سارے مذاہب اچھے اخلاق اپنانے کی بات کرتے ہیں، سارے مذاہب۔ یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم بھی کہتے ہیں پورا ایمان اخلاق ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا، میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے جانا چاہتا ہوں، ٹائم کم ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، ان باتوں کو بڑی بڑی محبت کے ساتھ سمجھیے اور یہ اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ فرمایا اے حبیب مکرم لا الا، آپ اخلاق پر فائز ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ اسلام سے پہلے عیسائیت بھی موجود تھا اور ان کی تعلیم بھی اخلاق تھی، آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہودی بھی موجود تھے، ان کے اخلاق، ان کے مذہب کی تعلیم بھی اخلاق تھی، اور جتنے ادیان پائے جاتے تھے سارے مذاہب کی تعلیمات اخلاق تھیں۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخلاق کی بات کرتے اور آپ اخلاق پر فائز نہ ہوتے بلکہ اخلاق والے ہوتے، سمجھ رہے ہیں فرق؟ اخلاق پر اور اخلاق والے میں فرق۔ اخلاق والے ہوتے تو کسی کے ذہن میں خیال آ جاتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ اخلاق کی بات عیسائیت سے لی ہے، شاید اخلاق کی بات یہودیت سے لی ہے، شاید اخلاق کی بات کسی اور مذہب سے لی ہے۔ فرمایا نہیں، اے لوگوں سنو، سارے مذاہب میرے ہوں گے، اگرچہ وہ اب ختم ہو گئے مگر ان میں اخلاق کی بات ہو سکتی ہے، مگر میرے محبوب نے ان سے اخلاق نہیں لیا، ساری کائنات کو میرے محبوب نے اخلاق عطا فرمایا ہے۔ اس لیے الا پر، اے حبیب آپ اخلاق پر فائز ہیں۔ حاضرین محترم، آگے عظیم آ گیا تو قربان جاؤں، اس عظیم نے جب اپنے محبوب کے اخلاق کو عظیم کہا تو اس اخلاق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا آگے چلتے ہیں، ہم آئے در سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ اب بڑی محبت کے ساتھ، جتنی توجہ سے آپ نے میری یہ تاکید والی بات سنی اس سے ذرا ڈبل توجہ میری طرف کیجیے، اور میں اگلی جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کا ایمان کہاں سے کہاں تر و تازہ ہونے والا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے بڑی معروف، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے پوچھا گیا ان سعد ابن ہشام ابن عامر قال اتیت عائشہ، حضرت سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بڑی توجہ کے ساتھ میں اسی حدیث پر 5-7 منٹ لگانا چاہتا ہوں۔ آئے کہتے ہیں میں حاضر ہوا، فقلت یا ام المومنین، میں آیا اور آ کر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اما جان آقا علیہ السلام کے اخبرنی بخلق رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ذرا یہ تو بتائیں کہ آمنہ کے لال کے اخلاق کیسے تھے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو قالت کانا خلقہ القرآن. اچھا اب ذرا آگے سن. یہ بیان فرمانے سے پہلے یہ آئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کرنے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں. ام المومنین نے نا آگے سے انہیں سوال کر دیا. اور سوال کیا کیا؟ اما تقرأ القرآن. اے ہشام، سعد بن ہشام، مجھ سے پوچھتے ہو کہ آقا کے اخلاق کیسے تھے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، میرے محبوب کے اخلاق سر تپا قرآن تھے. اگر کسی نے لفظوں میں قرآن دیکھنا ہو تو قرآن کتاب اٹھا کے دیکھے، کسی نے چلتا ہوا قرآن دیکھنا ہو تو آمنہ کا لال دیکھے. اچھا آپ فرمایا اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں. اب ذرا یہاں رکیے، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو قرآن کیوں کہا گیا؟ یہ نئی کتاب آئی ہے جو اس وقت میرے سامنے ہے. اس کی یہ ایک جلد میں یہاں لایا ہوں. ٹوٹل اس کی 4 جلدیں ہیں، اور اس میں جو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے حالیہ 60 جلدوں پر مشتمل حدیث انسائکلوپیڈیا لکھا، اور اس میں 60 جلدوں پر مشتمل یعنی 1000 احادیث ایک ایک کتاب کے اندر جمع کی. یہ اس میں سے ایک بڑی خوبصورت حدیث کی کتاب ہے، الروض الباسم من خلق النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اس میں سکھائے جاتے ہیں. میں اس کتاب پر ہر جمعے کو رات کو 8 بجے اپنے فیس بک پر اس میں سے لیکچر دیتا ہوں. جو نوجوان سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں، اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. یہ کتاب ہر جمعے کو میں رات کو 8 بجے، ابھی یعنی رمضان المبارک کی مصروفیات کی وجہ سے صرف رمضان میں روکا تھا، اس سے پہلے میں پچھلے 1.5 سال سے اس میں سے لیکچر دے رہا ہوں. اچھا اب میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس میں آقا علیہ السلام کے اخلاق بیان کیے گئے ہیں. اب شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے اخلاق کو قرآن کیوں کہا؟ توجہ ہے، میں ذرا آپ کے سامنے جملے رکھ رہا ہوں. کیا فرمایا کہ آپ کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے. اے سعد بن ہشام، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں. باری تعالیٰ کہ اے محبوب اور اے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے محبوب کے اخلاق کو قرآن کہہ دیا. فرمایا ہاں سنو، پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اور آپ کے اخلاق، ان میں کچھ مماثلتیں ہیں، کچھ کامن چیزیں ہیں. کیسے؟ فرمایا سنو، قرآن اللہ کی کتاب اور ایسی کتاب ہے کہ ایک ایک لفظ کے اتنے معنی اور مطالب ہیں کہ ان کی کوئی حد. میں ایک ہی مثال دے دیتا ہوں. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی خیرات عطا کی جب سے آمنہ کے لال نے مجھے باب العلم بنایا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. فرمایا جب سے میں علم کے شہر کا دروازہ بنا ہوں نا، فرمایا حال یہ ہو گیا ہے کہ خدا کی قسم اگر میں بسم اللہ کی بے کی تفسیر لکھنے لگوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں گے، بے کی بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی. تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید ایک ایک آیت میں، ایک ایک حرف میں اتنے معنی اور مطالب ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے ہمارے شیخ نے، اور قرآن مجید کی تفسیر پتہ ہے کتنی جلدوں میں لکھی ہے؟ 45 جلدوں میں، اور لکھی بھی عربی میں ہے.
اور جب اس نے اردو میں ٹرانسلیٹ ہونا ہے تو 70 سے زائد جلدیں قرآن مجید کی تفسیر کی بن جائیں گی۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی قرآن کے اندر غوطہ زن ہو تو قرآن اتنا وسیع ذخیرہ رکھتا ہے، سوچو جب حضور کے صحابہ نے قرآن کو پڑھا ہوگا تو عالم کیا ہوگا۔ حاضرین محترم، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اور بتانا یہ اس کے معنی مطالب کثیر ہے۔ فرمایا جیسے یہ جو فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ جیسے قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی و مطالب کی کوئی حد نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے اخلاق اور صفات کی بھی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی ایک اگزامپل دے دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا دنیا میں 360 اخلاق ہیں جو اتارے گئے۔ بولیے کتنے اتارے گئے؟ 360 اخلاق اتارے گئے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ تھا، بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ بات بڑی اہم بات ہے۔ یہ جو فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، اونچا بولیے کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اونچا بولیے کیا ہے؟ قرآن ہے۔ پہلا میں نے مطلب سمجھایا، اس لیے قرآن کہا کہ جیسے قرآن کے معنی اور مطالب کی حد کوئی نہیں، مصطفیٰ کے اخلاق اور کمالات کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیں۔ یہ جو کلام ہوتا ہے نا کسی کا، وہ صاحب کلام کی صفت ہوتا ہے۔ مثلا میں بول رہا ہوں تو جو میرے الفاظ ہیں وہ میری خوبی ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ جو بولتے ہیں وہ آپ کی خوبی ہیں۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن اللہ کا کلام، اور یہ قرآن صفت کس کی ہوا؟ اللہ کی۔ اونچا بولیے کس کی صفت ہوئی؟ اللہ کی صفت۔ اب قرآن اللہ کی صفت، جبکہ ام المومنین فرما رہی ہیں کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اللہ کی صفت تھی، واہ 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 توجہ کیجئے گا، وہ جو اللہ کی صفت قرآن تھا، وہ تاجدار کائنات کی صفات پر صاف ظاہر ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے اندر بشری صفات بھی تھیں، جو انسان کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی تھیں، ادھر آپ کی اپنی صفات بھی تھیں، ادھر سے قرآن کی صورت میں اللہ کی صفات اتری۔ تو توجہ کیجئے گا، جب ادھر اللہ کی صفات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے اوپر چڑھتی چلی گئی تو سنو 23 سال کا عرصہ تھا، 6666 آیات اترتی گئیں، ایک ایک آیت اترتی، ادھر بشری صفات آقا کی ختم ہوتی گئی، خدا کی صفات کا رنگ آقا کی ذات پہ چڑھتا چلا گیا۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اپنی صفات نہ تھیں، بلکہ ان پر صفات خدا کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اے سعد بن ہشام، مجھ سے پوچھنے والے، مصطفیٰ کی صفات عام نہیں ہیں، مصطفیٰ کی صفات قرآن یعنی مصطفیٰ کی صفات پر خدا کی صفات کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اور آگے چلیے، بڑی توجہ طلب آخری بات اس ضمن میں، اور پھر میں آگے اخلاق کی طرف آتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو قرآن کیوں کہا گیا۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر 3 طرح کی آیات ہیں۔ کچھ آیات وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم محکمات کہتے ہیں، کچھ آیات وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم متشابہات کہتے ہیں، اور کچھ آیات وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم مقطعات کہتے ہیں۔ آپ حروف مقطعات تو جانتے ہیں نا، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد نون وغیرہ وغیرہ، یہ جو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں یا آیات مقطعات کہتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، 3 طرح کی آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ کے اخلاق کو قرآن کیوں کہا گیا؟ اس لیے پہلی بات یہ سمجھائی کہ جیسے قرآن کے مطالب اور معنی کی حد کوئی نہیں، اسی طرح آمنہ کے لال کے اخلاق اور کمالات کی بھی کوئی حد نہیں، پہلی بات۔ دوسری بتایا کہ ادھر قرآن اللہ کی صفت، ادھر وہی صفت
हुजूर का खुल्क कैसे बना? ऐसे बना कि आका अलैहिस्सलाम के जो बशरी कमालात थे, जो बशरी सिफात थी, इधर आयत उतरती और एक एक आयत के साथ अल्लाह की सिफत हुजूर की जात पर चढ़ती गई। तो जब 23 साल में कुरान मुकम्मल हुआ, इधर आका की बशरी सिफात खत्म हो गई थी, खुदा की सिफात का रंग चढ़ गया था। दो बातें हो गई, अब तीसरी सुनो, आपका ईमान और ताज़ा हो जाएगा। और वो ये मैंने बताया, कुरान मजीद के अंदर 3 किस्मों की आयतें हैं। बोलिए कौन कौन सी? कुछ हैं मुहकमात, ऊंचा बोलिए, क्या कहते हैं? मुहकमात। कुछ हैं मुतशाबिहात, और तीसरी हैं मुकत्तात। अब ये कौन सी होती हैं? मुहकमात वो होती हैं कि जिन्हें मैं पढ़ूं, आप पढ़ें, हम सादा तर्जुमा पढ़ें, तो जिन आयतों का मतलब हमें आसानी से समझ आ जाए, उन आयत को कहते हैं मुहकमात। वो आयतें जिनका आसानी से मतलब समझ में आ जाए, उन्हें कहते हैं मुहकमात। और वो आयतें जिनका मफहूम सिर्फ उलमा को समझ में आए, और उलमा भी बड़े लेवल के रासिख इल्म रसूख हासिल करने वाले बड़े लेवल के जो उलमा हैं, जिनके मानी और मतलब उन्हें समझ में आए, उन्हें कहते हैं मुतशाबिहात। और वो आयतें जिनका मतलब सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल जाने, उन्हें कहते हैं मुकत्तात। या अल्लाह और उसका रसूल इल्हाम के ज़रिए अपने ख़ास बंदों को, ज़माने में इक्का दुक्का लोगों को थोड़ा सा मतलब अता कर दें, तो उन्हें कहा जाता है मुकत्तात। वरना ज़्यादातर इसका इल्म अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। आओ, आपके अखलाक को कुरान क्यों कहा गया? दोस्तों, बड़ी सादा सी बात है। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से अखलाक ऐसे हैं जिन्हें हम में से बहुत से लोग आसानी से जानते हैं। इसलिए आपके अखलाक को कुरान इसलिए कहा कि कुरान की आयातें मुहकमात का रंग पाया जाता है। आका के बहुत से अखलाक ऐसे हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आते, सिर्फ उलमा को समझ में आते हैं। वहां आका अलैहिस्सलाम के अखलाक को मुतशाबिहात का फैज़ अता किया गया, और आका अलैहिस्सलाम के बहुत से अखलाक ऐसे हैं जो आम इंसानों को समझ में नहीं आते, उलमा को समझ में नहीं आते। वो अखलाक ऐसे हैं कि उन अखलाक को या खुदा जानता है या खुद मोहम्मद मुस्तफा जानते हैं। आपके अखलाक को कुरान इसलिए कहा कि आपके अखलाक पर मुहकमात का रंग भी नजर आता है, मुतशाबिहात का रंग भी नजर आता है, मुकत्तात का रंग भी नजर आता है। बात को समझे हैं? ये है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को कुरान कहने की वजह, कि जो खूबियां कुरान में हैं वही खूबियां साहिब कुरान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में भी पाई जाती हैं। हाज़रीन मोहतरम, आओ, आखिरी 10 मिनट रह गए, बड़ी तवज्जो से अब मैं आ रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा था रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा सालिहल अख़लाक़। सुनो लोगों, मैं भेजा ही इसलिए गया हूं ताकि तुम्हें अच्छे अच्छे अखलाक सिखा दूं। वो जो मैंने इब्तिदा में बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा ही इबादत के लिए किया, और जो इबादतें हम करते हैं वो बड़े महदूद से टाइम के लिए हैं। सबसे ज्यादा की जाने वाली इबादत नमाज है, और वो भी 2 घंटों में बाजमात मुकम्मल हो जाती है। इंसान की तख्लीक का मकसद इबादत, और इबादत 2 घंटों में पूरी हो जाती है। तो क्या बाकी 22 घंटे इबादत से खाली है? फरमाया नहीं, खाली नहीं है। ये अखलाक मेरी सबसे बड़ी इबादत बना दिया गया है। इसको 24 घंटे अपनाए रखो। मजदूरों से बात करनी है, स्टूडेंट से बात करनी है, औलाद से बात करनी है, बीवी बच्चों से बात करनी है, रिश्तेदारों से करनी है, हमसायों से करनी है, अहले मोहल्ला से करनी है। तुम बाखलाक बाकिरदार बन के रहो, एक एक लम्हा तुम अखलाक में ढले रहो, अल्लाह तुम्हारी तख्लीक का मकसद तुम्हें अता फरमा देगा। तुम्हारा एक एक लम्हा खुद ब खुद इबादत बनता चला जाएगा। अब अखलाक जो ताजदार कायनात
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، میں آپ کو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں سے مختلف مواقع پر آپ نے جو اخلاق سکھائے ان کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ آئیے ابتدا کر رہا ہوں میں، ٹائم بہت کم رہ گیا، بڑا تفصیلی موضوع تھا، مگر اس میں سے اب جتنی خیرات آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے میں آپ کے سامنے رکھ سکا ان کو ذرا سنتے جائیے کہ آقا علیہ السلام نے کن اخلاق کی تعلیم فرمائی۔ آؤ پہلی گواہی تو میں آقا علیہ السلام کے اخلاق کی آپ کو دیتا ہوں، اور وہ گواہی میں نہیں دیتا، وہ میں دیتا ہوں اس ذات سے جس ذات کو ملیکۃ العرب کہا جاتا ہے، اس ذات سے جس ذات کو حسنین کی نانی اور زہرا کی اماں کہا جاتا ہے، اس ذات کے لیے اتنا ہی تعارف بڑا ہے۔ اور قربان جاؤں، ایسی ذات تھی کہ پورا عرب جس کا مقروض تھا، کیا پورا عرب جس ذات کا مقروض تھا، وہ ذات ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی، معروف بات ہے، میں نے یہ موضوع ایسے شروع نہیں کیا، میں نے آگے محرم تک اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ آج میں اس ٹاپک کی صرف انٹروڈکشن، تعارف کروا رہا ہوں، اور محرم تک ہم انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے اخلاق اور اپنی زندگیوں کے اخلاق کے اوپر بات کریں گے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، جب آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام غار حرا سے گھر تشریف لائے، تو آقا علیہ السلام پر کپ کپی طاری تھی، اور اس لمحے پہلی مرتبہ آقا علیہ السلام جب پہنچے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، تو آپ نے اس لمحے آقا علیہ السلام کے 7 اخلاق بیان فرمائے۔ کیا آقا علیہ السلام، آپ کے اندر یہ 7 خوبیاں ہیں، اور یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ نے آپ کو جس ذمہ داری کا اعلان کرنے کا حکم دیا ہے نا، اے حبیب، وہ 7 خوبیاں ایسی ہیں کہ آپ اپنے مشن میں ان خوبیوں کی برکات ایسی ہیں کہ ہر صورت کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ وہ خوبیاں کیا بیان کی؟ جب آئے آقا علیہ السلام تو فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے انک لتصل الرحم۔ آقا کے اخلاق کی پہلی خوبی بیان فرمایا اس لیے اللہ آپ کو کبھی نامراد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ یہ جو نبوت کا اعلان کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے، یہ آپ کی زندگی میں یہ آیت ضرور اترے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین مکمل ہونے کی آیت اترے گی۔ اللہ نے آپ کو جو مشن سونپ دیا ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہے، یہ جو مشن آپ کو دے دیا ہے، یہ جو دین اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے نا، یہ دین، اس میں آپ ہر صورت کامیاب ہوں گے۔ خدیجہ کیوں کامیاب ہوں گے؟ فرمایا اس لیے ہوں گے کہ آپ نے کبھی بھی رشتہ داروں سے تعلق نہیں توڑا۔ اچھا یہاں ایک جملہ نا اور ذرا سن لیں، برین سٹارمنگ کے لیے بول رہا ہوں، میرا خیال ہے میرا موضوع سارا ہی رہ جائے گا، لیکن یہ جملہ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک اور بات کرتا ہوں، ایک عام انسان ہونا ہم ہوں تو یاد رکھ لیں کہ ہمیں کامیابی ملے تو کبھی بھی زمانہ مان لے گا، قریبی کزن نہیں مانیں گے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ قریبی کزن نہیں اچھا قریبی دوست نہیں مانیں گے، اور بیگم تو کبھی مانیں گی ہی نہیں ہے۔ میجورٹی میں آقا علیہ السلام نے بیان کیا نا، وصف ہے، قربان جاؤں، آپ باہر جتنے مرضی اعلیٰ پہلوان ہو، گھر میں آپ کو جواب دہی دینی پڑتی ہے۔ اور قربان جاؤں، اب یہاں توجہ رکھیے گا، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کہ جب کوہ صفا پر آپ نے اعلان کیا تو کفار نے آپ سے دلیل مانگی کہ آپ دلیل دیں کہ اللہ ایک ہے۔
آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا میں تمہیں دلیل کیا دوں؟ کیا خدا کے ایک ہونے پر اتنی دلیل کافی نہیں ہے کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں اور میری ذات میں اخلاق کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی؟ آپ نے اپنے اخلاق کو پیش کیا، آپ نے اپنے کردار کو پیش کیا. اچھا وہ کردار ایسا تھا، توجہ کیجئے گا یہ جملہ بڑا خاص ہے، کردار ایسا تھا کہ آپ کے فرسٹ کزن مولا کائنات مولا علی المرتضی سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آپ کے یار، قریبی دوست، گوڑے دوست جو دنیا میں بھی ساتھ تھے، قبر میں بھی ساتھ ہیں، آخرت میں بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، وہاں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. گھر پہنچے تو آپ کی پرسنالٹی ایسی تھی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ کم واقعات ہوتے ہیں اور بہت کم واقعات ہوتے ہیں کہ انسان باہر جس طرح دوسروں کے لیے رول ماڈل ہو، گھر والوں کے لیے بھی ویسے ہی ہو، اپنی زوجہ کے لیے بھی ویسے ہی ہو. یہ کم ہوتا ہے. اور قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کیسی عظیم تھی، کیسی عظیم تھی کہ جب پہنچے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے شوہر ہیں، میں نے آپ کے ساتھ کم و بیش 15 سال کا وقت گزار لیا ہے، آپ کی خوبیاں تو میں بعد میں گنواتی ہوں، میں سمجھ گئی ہوں آپ کے ان 15 سالوں کو دیکھ کر کے اللہ نے آپ کے اخلاق میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اچھا یاد رکھ لیں یہ 15 سال ایز اے نبی نہیں گزارے تھے آقا نے ان کے ساتھ، ایز اے شوہر گزارے تھے. اچھا آقا علیہ السلام نے ایز اے شوہر گزارے اور اتنا اعلیٰ کریکٹر جب دکھایا، آپ نے صفات بیان کی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آئی ہوں، میرا مال بھی آپ کے لیے، میری جان بھی آپ کے لیے، سارا مال اٹھا کے قدموں میں نچھاور کر دیا. اور یہی تو وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام بعد میں بھی فرمایا کرتے، جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ ایک جملہ بولا کرتے تھے. اور بعض اوقات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو خواتین میں تھوڑا جیلس پن ہوتا ہے اس کا اظہار بھی کرتی کہ وہ سرخ گالوں والی بوڑھی آپ کو ابھی بھی نہیں بھولتی. یہ فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو کہ وہ بڑھیا جو فوت ہو گئی وہ ابھی بھی آپ کو نہیں بھولتی. آقا علیہ السلام ایک جملہ بولتے، آقا فرماتے عائشہ سن، یہ جتنی بھی ازواج ہیں یہ ساری میرے سکھ کے دنوں کی ساتھی ہیں، خدیجہ میرے دکھ کے دنوں کی ساتھی ہے. ہائے 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 ہائے، قسم سے کبھی کبھی یہ جملہ ایسے بندہ فیل کرے نا تو کیا اس کی لذت ہے، کیا اس کی راحت ہے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ساری ازواج میری وہ میرے سکھ کے دنوں کی ساتھی، خدیجہ میرے دکھ کے دنوں کی ساتھی ہے. جب مجھے ہر کوئی جھٹلا رہا تھا، ہر کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں تھا، اس عرصے میں خدیجہ میرے ساتھ کھڑی تھی. اچھا اب ذرا سنیں آپ نے وہ جو 7 خوبیاں فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ اپنے مشن میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں. نمبر 1 ایک ایک جملہ سنتے جائیں اور ساتھ اپنا جائزہ لیتے جائیں. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر آقا کو ایک ذمہ داری ملی اور آقا علیہ السلام میں یہ 7 خوبیاں تھیں تو آقا علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے. تو اگر بطور انسان ہم اپنی زندگی کا کوئی مشن بنائیں، ہم کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اگر ہمارے اندر یہ 7 خوبیاں آ جائیں تو آقا کے فیض کی برکت سے ہم بھی اپنے مشن میں ہر صورت کامیاب ہو سکتے ہیں. فرمایا آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا آپ رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہیں. پھر فرمایا وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تیسرا فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آقا علیہ السلام آپ فرمایا لوگوں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں یعنی کمزوروں، یتیموں، غریبوں اور ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور ہر ایک جو بھی آپ کو مدد کے لیے پکارے آپ اس کی مدد کے لیے چلے جاتے ہیں. پھر فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. کیوں؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، فرمایا آپ غریبوں اور فقیروں کے ساتھ آپ نیک سلوک کرتے ہیں. پھر فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں.
مہمان آ جائے تو ناک منہ چڑھاتے نہیں ہیں، آپ مہمان آ جائے تو آپ خوشیاں مناتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں کہ آج وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے برکتیں آتی چلی جائیں گی، ہمارے گناہ واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے چلے جائیں گے۔ فرمایا آپ مہمان آ جائے تو آپ بڑی خوشی کرتے ہیں، وَتُعْيِنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور پھر فرمایا آپ کو حق کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں نہ آپ خود گھبراتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے کو دیکھ لیں کہ وہ بھی مشکل میں ہے آپ اس کی مشکل دور فرما دیتے ہیں، اس کو مشکل میں گھبرانے نہیں دیتے۔ یہ 7 خوبیاں، یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کی ٹاپ لیول کی 7 خوبیاں حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان کی، اور فرمایا حبیب مکرم آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اللہ آپ کو کبھی ناکام بولیے کرے گا ہی نہیں، کبھی ناکام ہی نہیں کرے گا۔ حاضرین محترم، میرا دل بہت تھا کہ میں آگے بھی اس سے آگے چلتا، اور آقا علیہ السلام نے مختلف مواقع پر اپنی حیات طیبہ میں اخلاق بیان کیے۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعات المبارک کے مواقع پر اسی موضوع کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ اخلاق یاد رکھ لیں، یہ ایمان ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسی عبادت ہے، یہ جملہ ذہن میں لے کر جائیں، جمعۃ الوداع ہے، آخری دن ہے، آخری جمعہ ہے، یہ جملہ لے کر جائیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا عبادت کے لیے کیا، اور عبادت یہ نہیں ہے صرف کہ ہم نماز پڑھیں، وہ تو میں نے بتایا 2 گھنٹوں میں مکمل ہو جاتی ہے، باقی 22 گھنٹے اگر ہم عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں تو جتنے زیادہ اخلاق والے ہوں گے اتنے لمحے ہمارے عبادت میں خود بخود گزرتے چلے جائیں گے، گزرتے۔ آقا علیہ السلام، یا رسول اللہ اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ چیک کرو، جس میں جتنا درجہ اخلاق ہے اس میں اتنا درجہ ایمان پایا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آخرت میں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم دنیا میں بھی میرے قریب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں بھی میرے قریب ہونا چاہتے ہو۔ فرمایا جس کے اندر جتنے درجے کا اخلاق ہوگا وہ قیامت کے دن اتنے درجے میرے قریب بیٹھا ہوا ہوگا۔ اچھا بولیں، خوبصورت بولیں، حسد، تکبر، رونت، ان چیزوں کو دلوں کو کھلا کریں۔ دوسرے کی رائے کو ہم، وہ بھی جو بات کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو مذہبی جو حلقہ ہے اس کے اندر بھی اخلاق نہیں رہا۔ اللہ رب العزت حضور کے اخلاق کے فیوز ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔